زبان کا ہو وہ اپنی اہمیت اور افادیت سے پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ ادبی ایک ایسی صنف اور ایسا لطیفے کا شعبہ ہے جس کا پیغام ہمیشہ انسانیت پر مبنی رہا ہے۔ منفی کردار ہو یا مثبت پہلو ہو، لیکن اس کے اندر ہمیشہ انسانیت اور انسان دوستی کا پیغام ہی نظر آتا ہے۔ سمجھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس سے کس طرح کے معنی نکالتا ہے، معنی اخذ کرتا ہے۔ آج اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ادب اردو اور عربی ادب کے استاد سید محمد عمیر حسینی ندوی صاحب تشریف لائے۔ اسی طرح سے بنارس سے تشریف لائی ہے ڈاکٹر شمسی اکبر صاحبہ جو کہ ماہر نفسیات ہیں۔ ڈاکٹر شمسی اکبر صاحبہ کا استقبال ہے۔ اور آج کے کلام شاعر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رامپور سے تشریف لائے مشہور شاعر جناب سید اشفاق حسین صاحب، آپ کا استقبال ہے اور میں خود محمد غفران نصیر۔ سامعین کرام، ادب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور سے ہمیں لگتا ہے کہ شاعری پڑھ رہے ہیں یا افسانہ پڑھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر ادبی تخلیقات میں ایک پیغام ہوتا ہے اور وہ پیغام معاشرے کو اس طرح مثبت سمت کی طرف لے جاتا ہے اور عموماً وہ پیغام انسانیت کا پیغام ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ادب کے استاد ہیں جناب سید عمیر حسینی ندوی صاحب۔ مولانا آپ یہ بتائیے کہ آپ استاد جو ہیں، آپ نے اردو کے ساتھ ساتھ عربی ادب کا مطالعہ کیا ہے، اس کی تدریس جانتے ہیں، اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیسا پیغام موجود ہے ہمارے اردو ادب کے اندر انسانیت کا؟ کہ ادب جو ہے کسی بھی لینگویج کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، ادب دراصل انسانیت کو جوڑتا ہے۔ اور انسان جب انسانیت کو جوڑتا ہے، ادب جب انسانیت کو جوڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے پیغام انسانیت ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ کسی بھی زبان کو اٹھا کر دیکھیے تو وہاں آپ کو کہیں نہ کہیں یہی نظر آئے گا۔ خاص طور سے اگر اردو ادب کی بات کریں تو اس کے اندر بہت ساری زبانیں آ گئی ہیں، بہت سے الفاظ کا اکٹھا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے اس زبان نے تو اور زیادہ ادب میں آ کر جو ہے انسانیت کو جوڑا ہے، بالکل فروغ دیا ہے، اور ہر اعتبار سے اردو جو ہے مثبت اور کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی جو پرمپرا ہے، جو شعار ہے بیٹر ایجوکیشن، جی تو اس بالکل۔ کو فروغ دیا ہے۔ جس کو لوگ ہندی میں پڑھیں کہ ہر راز ناتا الہائے رنگ رنگ سے ہے رونق جہاں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جتنی بھی اردو ادب کی شاعری ہو، نثر نگاری ہو، یا اسی طرح اس کا افسانہ ہو، اس میں ہر جگہ جو ہے ہمیں پیغام انسانیت ملتا ہے۔ اگر آپ امیر خسرو کی بات کریں تو امیر خسرو پہلے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے نظم و انداز سے، اپنی شاعری سے پیغام انسانیت کو انتقال کیا ہے۔ آپسی پریم کو بڑھاوا دیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اردو ادب میں ناصر حسین ہے، شاہ نواز شریف ہے، یہ ایسے کہہ سکتے ہیں شاعر ہیں جنہوں نے طور پر جو ہے اردو ادب کی خدمت انجام دی ہے، اور پیغام محبت کو، انسان دوستی کو، اور اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخوت اور بھائی چارگی کو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کو جوڑتا ہے۔ اور ان کا کلام جب بھی کوئی پڑھتا تھا تو سب سے پہلے وہ جو ہے انسانیت کا سبق سیکھتا تھا اور بہت اچھا۔ انسانیت کے راہ پر چلتا تھا۔ اسی طریقے سے ان کے بعد ولی اورنگ بہادر ہیں، ان کا دیوان ولی کے نام سے مشہور ہے۔ جب دلی والوں کے یہاں خط پہنچتا ہے تو دلی والے ان کے مضامین کو پڑھتے ہیں، اور مضامین جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ اس کے ہر مضمون میں کہیں نہ کہیں پیغام انسانیت چھپا رہتا ہے، آپسی ہمدردی چھپی رہتی ہے، آپسی دوستی چھپی رہتی ہے، ملک کے تعلق سے، وطن کے تعلق سے، قوم کے تعلق سے، اور ملت کے تعلق سے، ہر جگہ اس میں جو ہے پیغام محبت بھی ملتا ہے، پیغام انسانیت بھی ملتا ہے۔ شمسی اکبر صاحبہ، نفسیاتی ادب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ویسے میں آپ چونکہ ایک نمائندگی کر رہی ہیں کہ آدھی آبادی کی، جس آبادی جسے ہم کہتے ہیں کہ خاتون حورے کی حیثیت سے، ظاہر سی بات ہے ایک بڑا حصہ رہا ہے دین کا ہمارے ادب کے حوالے سے، لیکن سماج میں